پاکستان ایئر فورس (PF) پاکستان کی مسلح افواج کی فضائی شاخ ہے جو ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے قائم کی گئی۔ 14 اگست 1947 کو آزادی کے بعد اس کا آغاز انتہائی محدود وسائل کے ساتھ ہوا۔ ابتدائی دور میں چند پرانے ہوائی جہاز، کم تعداد میں پائلٹ اور محدود تربیتی سہولیات موجود تھیں، لیکن پاکستانی قوم کے عزم، جذبے اور محنت نے اس کمی کو جلد ہی طاقت میں بدل دیا۔ آج پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین اور مؤثر فضائی افواج میں شامل ہے۔ اس کا بنیادی مشن فضائی خود مختاری کی حفاظت، دشمن کے حملے کی روک تھام اور زمین و سمندر پر فوجی آپریشنز میں مدد فراہم کرنا ہے۔ PF نے 1965 اور 1971 کی جنگوں سمیت دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ پاکستانی پائلٹ دنیا بھر میں اپنی جرأت اور ہوائی مہارت کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ پیراگراف 2 قیام اور ابتدائی دور 1947 میں قام پاکستان کے بعد فضائیہ کی بنیاد رکھی گئی، جسے ابتدا میں رائل پاکستان ایئر فورس کہا جاتا تھا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت پاکستان کو صرف 7 ہوائی جہاز ملے، جن میں سے کئی پرانے اور مرمت طلب تھے۔ اس دور میں تربیت یافتہ پائلٹس اور انجینئرز کی تعداد بہت کم تھی۔ ابتدائی سالوں میں برطانیہ اور دیگر ممالک کی مدد سے پائلٹوں کو تربیت دی گئی۔ ان مشکلات کے باوجود پاکستانی فضائیہ نے اپنے مشن کو ترک نہیں کیا۔ 1951 میں اس کا نام بدل کر پاکستان ایئر فورس رکھا گیا اور جدید طیاروں اور آلات کی خریداری کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم کے جوانوں نے اپنی محنت اور قابلیت سے فضائیہ کو ایک مضبوط دفاعی قوت بنانے کی بنیاد رکھی۔ پیراگراف 3 1965 کی جنگ میں کرد اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو حیران کن انداز میں شکست دی۔ اس وقت بھارت کے پاس زیادہ تعداد میں طیارے اور وسائل موجود تھے، لیکن پاکستانی پائلٹس کی مہارت اور حکمت عملی نے بھارتی فضائیہ کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں ایرو مارشل نور خان کی قیادت میں PF نے متعدد بھارتی اڈوں کو تباہ کیا اور فضا پر مکمل برتری حاصل کی۔ MM عالم جیسے بہادر پائلٹ نے ایک ہی مشن میں 5 بھارتی طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ جنگ PF کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، جس نے دنیا کو بتایا کہ عزم اور مہارت تعداد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پیراگراف 4 1971 کی جنگ 1971 کی جنگ پاکستان کے لیے ایک مشکل دور تھا، کیونکہ مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش، کی علیحدگی کا بحران عروج پر تھا۔ اس جنگ میں بھارت نے بھرپور فوجی طاقت استعمال کی، لیکن پاکستان ایئر فورس نے محدود وسائل کے باوجود بہادری سے مقابلہ کیا۔ مغربی محاذ پر PF نے بھارتی فضائیہ کو کافی نقصان پہنچایا، جبکہ مشرقی محاذ پر حالات زیادہ مشکل تھے۔ اگرچہ یہ جنگ پاکستان کے لیے سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوئی، مگر اس دوران PF کے پائلٹس کی قربانیاں اور پیشہ ورانہ کارکردگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیراگراف 5 MM عالم ایک لیجنڈ محمد محمود عالم، جنہیں MM عالم کے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان ایئر فورس کے ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ 1965 کی جنگ میں MM عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 بھارتی ہنٹر طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، جو آج تک ناقابل شکست ہے۔ ان کا یہ کارنامہ نہ صرف PF کی تاریخ کا بلکہ عالمی فضائیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن باب ہے۔ MM عالم کا حوصلہ، مہارت اور وطن سے محبت آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیراگراف 6 جدید ٹیکنالوجی کی طرف پیش قدمی 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں پاکستان ایئر فورس نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے پر توجہ دی۔ اس دوران F-6 اور F-7 طیارے شامل کیے گئے جو چینی ساختہ تھے۔ بعد میں امریکہ سے F-16 فائٹر جیٹس کا حصول ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ ان جدید طیاروں نے PF کو فضائی لڑائی میں مزید طاقتور بنایا۔ اس کے علاوہ ریڈار سسٹم، میزائل ٹیکنالوجی اور ایوینکس میں بھی پیش رفت ہوئی۔ فضائیہ نے مقامی سطح پر بھی اپنی انجینئرنگ صلاحیت کو بہتر بنایا اور طیاروں کی مرمت اور اپ گریڈ کے مراکز قائم کیے۔ اس دور میں PF نے نہ صرف دفاعی صلاحیت کو بڑھایا بلکہ فضائی حکمت عملی میں بھی جدت پیدا کی۔ پیراگراف 7 JF-17 تھنڈر کی تیاری 2000 کی دہائی میں پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارہ تیار کیا، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور کم لاگت والا لڑاکا طیارہ ہے۔
یہ پی ایف کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوا کیونکہ اس نے پاکستان کو اپنے طیارے خود بنانے کی صلاحیت دی۔ JF-17 میں جدید ریڈار میزائل سسٹم اور ایئر ٹو ایئر و ایئر ٹو گراؤنڈ حملے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک پرکشش دفاعی پروڈکٹ بن چکا ہے۔ اس منصوبے نے پاکستان کو دفاعی خود کفالت کی راہ پر ڈال دیا۔ پیراگراف 8 آپریشنز میں کردار پاکستان ایئر فورس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپریشن ضبط عزب اور آپریشن رد الفساد کے دوران پی ایف نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کامیاب فضائی حملے کیے۔ ان آپریشنز میں جدید ٹارگٹنگ سسٹم اور درستگی کے ساتھ بمباری کرنے کی صلاحیت نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ پی ایف کے پائلٹس نے مشکل پہاڑی علاقوں اور محدود وسائل کے باوجود شاندار کارکردگی دکھائی۔ یہ کردار ثابت کرتا ہے کہ فضائیہ صرف سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ ملکی امن و سلامتی میں بھی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ پیراگراف 9 تربیت اور اسکواڈرنز پاکستان ایئر فورس میں پائلٹوں اور عملے کی تربیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ رسالپور میں قائم پائلٹ اکیڈمی میں کیڈٹس کو عالمی معیار کی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت کے دوران فضائی لڑائی، نیویگیشن، ہتھیاروں کا استعمال اور ایویونکس سسٹمز کی مہارت سکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایف کے اسکواڈرنز مختلف نوعیت کے مشنز کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسے ایئر سیکورٹی، گراؤنڈ اٹیک اور ریکونیسنس۔ ہر اسکواڈرن کی اپنی شناخت، کردار اور کارکردگی کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ پیراگراف 10 خواتین کا کردار پاکستان ایئر فورس نے خواتین کو بھی لڑاکا پائلٹ بننے کا موقع دیا، جو ایک بڑی پیش رفت ہے۔ مریم مختار شہید پاکستان کی پہلی خاتون لڑاکا پائلٹ تھیں جو دوران تربیت حادثے میں شہید ہوئیں۔ ان کی قربانی اور عزم نے یہ ثابت کیا کہ خواتین بھی فضائی محاذ پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ آج کئی خواتین پائلٹس مختلف اسکواڈرنز میں خدمات انجام دے رہی ہیں، جو پی ایف کی پیشہ ورانہ برابری کی علامت ہے۔ پیراگراف 11 27 فروری 2019 کا دن 27 فروری 2019 کو بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان ایئر فورس نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بھارتی فضائیہ کی دراندازی کے جواب میں پی ایف نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا۔ یہ کارروائی عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا واضح ثبوت فراہم کیا۔ اس دن کو پاکستانی عوام آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ پیراگراف 12 فضائی مشقیں اور تعاون پاکستان ایئر فورس مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ فضائی مشقوں میں حصہ لیتی ہے، جیسے ترکی، سعودی عرب اور چین۔ ان مشقوں کا مقصد پائلٹوں کی مہارت بڑھانا اور مختلف فضائی حکمت عملی سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایف بین الاقوامی فضائی نمائشوں میں بھی حصہ لیتی ہے، جہاں JF-17 اور دیگر طیارے اپنی کارکردگی سے دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ پیراگراف 13 بیسز اور انفراسٹرکچر پاکستان میں پی ایف کے متعدد فضائی اڈے ہیں، جیسے PAF-20 مصحف، PAF-20 مینوال اور PAF-20 مسرور۔ یہ اڈے نہ صرف دفاعی آپریشنز کا مرکز ہیں بلکہ یہاں طیاروں کی دیکھ بھال، تربیت اور ہتھیاروں کی تیاری بھی کی جاتی ہے۔ ہر 20 کی اپنی حکمت عملی اور دفاعی اہمیت ہے، جو پاکستان کی فضائی خود مختاری کو یقینی بناتی ہے۔ پیراگراف 14 تکنیکی ترک نے اپنی تکنیکی صلاحیت میں زبردست ترقی کی ہے۔ جدید ریڈار سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی اور ڈرون سسٹمز کو اپنانا اس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مقامی انجینئرز نے طیاروں کی اپ گریڈنگ اور میزائل ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کی ہے۔ یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرنے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ پیراگراف 15 نوجوان نسل کے لیے تحریک پاکستان ایئر فورس نوجوان نسل کے لیے ایک تحریک ہے۔ اسکولز اور کالجز میں پی ایف کی ٹیمیں جا کر طلبہ کو فضائیہ کے مشن اور کردار سے آگاہ کرتی ہے۔ ہر سال ہزاروں نوجوان فضائیہ میں شامل ہونے کے لیے درخواست دیتے ہیں، جو ان کی حب الوطنی اور جذبے کا مظہر ہے۔ پیراگراف 16 قربانیوں کی داستان کی تاریخ شہداء کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر دور میں پائلٹس نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی، چاہے وہ جنگ کے دن ہوں یا امن کے دور میں ہونے والے آپریشنز۔ پی ایف کے ہیروز نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کو اولین ترجیح دی۔ ان قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے مختلف یادگاریں اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ پیراگراف 17 عالمی سطح پر شناخت پاکستان ایئر فورس نے عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کی ہے۔ فضائی مشقوں میں کارکردگی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور جنگی مہارت نے دنیا کی دیگر فضائی افواج کو متاثر کیا ہے۔
کئی ممالک نے پی ایف کے پائلٹس اور انجینئرز کی تربیت حاصل کی ہے جو اس کی مہارت کا ثبوت ہے۔ پیراگراف 18 فضائیہ کا مستقبل پاکستان ایئر فورس کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ JF-17 ڈرون ٹیکنالوجی اور جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز کے شامل ہونے سے پی ایف مزید طاقتور ہو رہی ہے۔ مقامی سطح پر طیاروں اور ہتھیاروں کی تیاری اسے خود کفیل بنانے میں مدد دے رہی ہے۔ پیراگراف 19 عوام کا اعتماد پاکستانی عوام اپنی فضائیہ پر فخر کرتے ہیں۔ قومی تقریبات میں پی ایف کے فلائی پاسٹ اور ایئر شو عوام میں جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اعتماد ہی فضائیہ کی اصل طاقت ہے کیونکہ عوامی حمایت ہر فوجی ادارے کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ پیراگراف 20 نتیجہ پاکستان ایئر فورس صرف ایک فوجی ادارہ نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جو قربانی، بہادری اور عزم کی علامت ہے۔ اس نے ہر دور میں اپنی صلاحیتوں سے ملک کا دفاع کیا اور دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی فضا محفوظ ہے۔ مستقبل میں بھی پی ایف اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ملک کی حفاظت جاری رکھے گی۔